الرحمن الرحیم۔ وہ امور اور وہ کام جنہیں حالت احرام میں ترک کرنا واجب ہے، پس جب مکلف احرام باندھ لے تو آنے والی 25 چیزیں محرم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو محرم پر حرام ہے وہ یہ کہ خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہے۔ دوسری چیز جماع کرنا۔ تیسری چیز عورت کا بوسہ لینا۔ چوتھی چیز عورت کو چھونا۔ پانچویں عورت کو دیکھنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا۔ چھٹی چیز مشت زنی کرنا۔ ساتویں عقد نکاح کرنا۔ آٹھویں چیز خوشبو کا استعمال۔ نویں چیز مردوں کے لیے ایسا لباس پہننا جو سلا ہوا ہو یا سلے ہوئے حکم میں ہو۔ 10ویں چیز سرما لگانا۔ 11ویں چیز آئینہ دیکھنا۔ 12ویں مردوں کا بند جوتے یا جوراب پہننا۔ 13ویں چیز فسوق یعنی جھوٹ بولنا، گالی دینا یا حرام فخر و مباحت کرنا۔ 14ویں چیز مجادلہ کرنا یعنی کسی واقعے کے ثابت ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینے میں اللہ کے نام کی قسم اٹھانا۔ 15ویں چیز جسم پر پائے جانے والے حشرات یعنی جوئیں مارنا۔ 16ویں چیز زیب و زینت کرنا۔ 17ویں چیز بدن پر تیل ملنا۔ 18ویں چیز بدن کے بال صاف کرنا۔ 19ویں چیز مردوں کا اپنے سر ڈھانپنا، اسی طرح پانی میں سر ڈبونا جو کہ خواتین پر بھی حرام ہے۔ 20ویں چیز خواتین کا اپنے چہرے کو چھپانا۔ 21ویں مردوں کا سائق کو استعمال کرنا۔ 22ویں چیز جسم سے خون نکالنا۔ 23ویں ناخن کاٹنا۔ 24ویں ایک قول کے مطابق داڑھ نکالنا۔ 25ویں اور آخری چیز جو محرم پر حرام ہے وہ ہے اسلحہ اٹھانا۔ ان سب کی تفصیل سے وضاحت ہم عمرہ تمتع اور حج تمتع کے مسائل جب بیان کریں گے اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب عمرہ مفردہ کرنے والے کو جس نے احرام باندھ لیا ان 25 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ عمرہ مفردہ کا پہلا عمل احرام تھا، آج دوسرے عمل کو بیان کرنا ہے اور وہ ہے طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا ہے۔ طواف میں چند چیزیں شرط ہیں، یعنی ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ کہ طواف کی نیت کرنا ہے، یعنی مکلف طواف کا اس طرح قصد اور ارادہ کرے کہ وہ اس طواف کے ذریعے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کی طرف یوں منسوب کرے جس میں خود کو اس کے سامنے ذلیل شمار کرے اور جس کام کی نیت کی جا رہی ہو اسے معین کرے۔ دوسری چیز اور شرط جو طواف میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک و پاکیزہ ہو۔ یہاں پر حدث اصغر اور حدث اکبر کی مختصر وضاحت کر دوں تاکہ مومنین کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ حدث اصغر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے، مثلا پیشاب آ جائے، ہوا کا خارج ہو جانا، نیند کا آ جانا، خاتون کا استحاضہ وغیرہ ہے، تو ضروری ہے کہ طواف کرنے والا وضو کرے اور باطہارت ہو۔ اور حدث اکبر یہ ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کے لیے غسل کرنا پڑے، جیسے احتلام اور جماع وغیرہ ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ پس اگر حدث اصغر یا اکبر میں مبتلا شخص جان بوجھ کر یا جہالت کی وجہ سے یا بھول کر طواف کر لے تو اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر طواف کے دوران 3-4 چکر لگا چکا تھا کہ اس سے حدث اصغر یا اکبر سرزد ہو جائے تو اس کے طواف کا حکم کیا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔